الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا عبید اللہ ابن عمر عن سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ ان رجلا دخل المسجد یصلی ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ناحیۃ المسجد فجاء فسلم علیہ فقال له ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں جو بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے یہ کتاب الایمان والنذر کی حدیث نمبر 6417 ہے۔ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلا دخل المسجد، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، یصلی اور نماز پڑھنے لگا، مسجد میں داخل ہوا نماز پڑھنے لگا، ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ناحیۃ المسجد، اور آقا کریم علیہ السلام مسجد کے کسی کونے میں تشریف فرما دیں۔ حضور بھی مسجد میں تھے اور ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ جب وہ نماز پڑھ لیا اپنی تو آقا کریم علیہ السلام جو مسجد میں ہی بیٹھے تھے کہیں پر، وہ نماز پڑھ کے حضور کے پاس گئے، فسلم علیہ، حضور کو سلام کیا۔ جب حضور کو سلام کیا نا تو فقال لہ، حضور نے ان سے فرمایا، جو نمازی تھا ان سے فرمایا، ارجی فصلی، واپس جاؤ اپنی نماز دوبارہ پڑھو۔ آقا کریم نے فرمایا واپس جاؤ اور اپنی نماز کو دوبارہ پڑھو۔ اب وہ شخص جو تھا نا فرجع، حضور علیہ السلام کی بات سن کر وہ واپس گیا، فصلی، اور اپنی نماز دوبارہ پڑھا، ثم سلم، پھر سلام پھیرا اور نماز پوری کر کے پھر حضور کے پاس آیا اور آ کر کے حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ فقال وعلیک ارجع، حضور نے پھر فرمایا کہ واپس جاؤ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھو۔ فإنک لم تصلی، حضور یہ بھی فرما رہے تھے کہ فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ دونوں بار حضور نے یہی فرمایا۔ جب وہ آئے اور نماز پڑھ کے آ کے سلام کیا تو حضور نے فرمایا واپس جاؤ اپنی نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ اب یہ دو بار ایسا ہو گیا، پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا کہ تیسری بار بھی انہوں نے جب نماز پڑھ کے آ کے حضور کو سلام کیا تو حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ واپس جاؤ تم نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ اب جب تیسری بار ایسا ہوا نا تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ فَعَلِّمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ، یعنی حضور علیہ السلام سے تیسری مرتبہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں اور رکوع سجدہ جو کچھ کرنا چاہیے وہ سب کرتا ہوں، اور پھر آپ کو آ کے سلام کرتا ہوں تو آپ کہنے کہ آپ نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ 3 بار ایسا ہو گیا تو یا رسول اللہ کوئی نہ کوئی غلطی تو میری نماز میں ہو رہی ہے، تو آپ مجھے بتا دیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ وہ صحابی رسول نے تیسری مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں سکھائیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے تاکہ ایک بار میں ہی ہماری نماز ہو جائے۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا دیکھیے، اب حضور فرماتے ہیں کہ اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاسبغ الوضوء، تو اچھی طرح وضو کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کا استقبال کرو، یعنی چہرہ اپنی قبلہ کی طرف کرو، فکبروا، اور تکبیر پڑھو، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جاؤ، اور وقرا، اور قرآن پڑھو، بما تیسر معک من القرآن، جو تمہیں قرآن میں سے آسان ہیں،
جہاں سے یاد ہے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو سورہ جہاں بھی یاد ہے وہاں سے پڑھو. ثم ارکع، حضور فرماتے پھر رکوع کرو، اور جب رکوع کرو حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو جائے. رکوع میں جاؤ تو یوں جاؤ کہ رکوع میں جانے کے بعد تمہیں رکوع میں بھی اطمینان حاصل ہونی چاہیے، سکون حاصل ہونا چاہیے. ثم ارفع راسک، پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاؤ. حتی تعدل قائما، یہاں تک کہ بالکل سیدھا ہو جاؤ. جب رکوع سے سر اٹھاؤ تو ایسے رہو کہ بالکل سیدھا ہو جاؤ. ثم اسجد، پھر اس کے بعد سجدہ کرو. حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ سجدہ میں بھی تم مطمئن ہو جاؤ، اطمینان حاصل ہو جائے سجدے میں بھی. ثم ارفع، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ، اور جب سجدے سے سر اٹھاؤ حتی تستوی، یہاں تک کہ سیدھا ہو جاؤ. یعنی ایک سجدے سے سر بھی اٹھائیں تو بالکل سیدھے بیٹھ جائیں، یہ نہیں کہ ابھی سیدھے بیٹھے نہیں اور دوسرے سجدے کو گئے، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں. وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، اور یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. ایک سجدہ کر کے اٹھے بیٹھے نا تو یوں بیٹھ جائے کہ اطمینان حاصل ہو جائے، اطمینان سے آپ بیٹھ گئے. ثم اسجد، پھر دوسرا سجدہ کرو. حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ سجدے میں بھی اطمینان حاصل ہو جائے. ثم ارفع، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیے. حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، یہ ایک رکعت حضور بتا دیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اپنی نماز کو مکمل کرو. ایک رکعت آقا نے بتا دیا. اب ظاہر سی بات ہے یہی رکوع، یہی سجدہ، یہی قیام تو پوری نماز میں ہونی ہے، چاہے 2 رکعت پڑھیں تو 4 رکعت پڑھیں. تو حضور علیہ السلام نے یہاں پر اس بندے سے جو 3 بار نماز پڑھ کے آئے تھے، آقا نے تینوں بار ان کو واپس بھی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، تم نے نماز ہی نہیں پڑھا. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جو نماز کا طریقہ بتائے، اس سے یہ بات کلیئر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جلدی جلدی رکوع سجدہ کرنے والوں کی نماز درست نہیں ہوتی. جو رکوع کیا رکوع میں اطمینان نہیں ہوا، رکوع سے اٹھا سیدھے نہیں ہوا، سیدھا ہونے سے پہلے ہی سجدے میں چلا گیا، ان کی نماز نہیں ہوتی. ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کے جو بیٹھتے ہیں، سیدھا نہیں بیٹھے اور دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو ان کی بھی نماز نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی یہی غلطیاں کر رہے تھے، جلدی جلدی کر رہے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے جلدی جلدی کرنے کی وجہ سے انہیں منع فرمایا اور صاف یہ فرما دیا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. نماز ہی نہیں ہوئی. آقا نے دوبارہ ان کو نماز پڑھوایا اور پھر طریقہ ارشاد فرما کر کے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھی جاتی ہے. چونکہ نماز کا معاملہ ہے تو اس کو میں اور کلیئر کر دیتا ہوں. نماز کے اندر جو ہے نا، یہ بھی ضروری ہے جو حدیث پاک میں بیان ہوا، خشوع و خضوع ایک نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آدمی مکمل اطمینان کے ساتھ، جسمانی طور پر بھی یہ جو حضور نے بتایا یہ تو جسمانی معاملہ ہے کہ آدمی باڈی وائز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت، ہر رکوع میں، ہر سجدہ میں اطمینان حاصل ہو. رکوع سے اٹھے تو سیدھا کھڑا ہو، ایک سجدے سے اٹھے تو سیدھا بیٹھے پھر دوسرے سجدے میں جائے. یہ ایک ظاہری معاملہ ہوا. ویسے ہی باطینی معاملہ بھی ہے. باطینی طور پر بھی، اندرونی طور پر، روحانی طور پر بھی آدمی جب نماز پڑھے نا تو نماز کے وقت ان کا ذہن، خیال، دل یہ حاضر رکھنے کی اس کو کوشش کرے. دیکھیے خشوع کے معنی ہیں دل کا فعل اور ظاہری اعضاء. ظاہری طور پر جو حضور علیہ السلام نے حدیث بتایا، یعنی ہاتھ پاؤں کا عمل. دل کا فعل یعنی اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو جب آدمی نماز پڑھے، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہو. اور ظاہری اعضاء یعنی ہاتھ پیر کا عمل یا سکون سے کھڑا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے جسم اور کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلے اور کوئی بیکار کام نہ کرے. جب آدمی نماز پڑھے تو اپنے کپڑوں سے نہ کھیلے، اپنے بدن سے نہ کھیلے. کپڑا درست کر رہے ہیں تو بدن کھجلا رہے ہیں، تو کئی بار لوگ بلا وجہ گلا بھی صاف کرتے ہیں. اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. جب آدمی رکوع سے اٹھتا ہے تو گلا صاف کر رہا ہے، سجدے سے اٹھ رہا ہے تو گلا صاف کر رہا ہے. مسجدوں میں آواز جو آتی ہے نا، یہ بھی غلطی ہے. جب آپ نماز میں ہیں تو بالکل سکون کے ساتھ، بلا وجہ کسی بھی طرح کی کوئی آواز، بلا وجہ کسی بھی طرح کی کوئی حرکت، ہاتھ پیر ہلانے کی، کھجلانے کی، کپڑا سدھارنے کی، یہ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اور علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں نماز میں خشوع یہ مستحب ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز کا کمال، نماز کا نور، نماز کی خوبی فہم اور تدبر اور حضور قلب یعنی خشوع پر ہے.
یعنی آدمی دل کے حضور کے ساتھ دل کو حاضر کر کے اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز کا کمال حاصل ہوتا ہے، اس نماز کا نور حاصل ہوتا ہے، اور اس نماز کی خوبی، اس کی برکتیں نمازی کو حاصل ہوتی ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اس قدر توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے، بزرگ دیکھیے اس طرح توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے کہ اپنے آس پاس کی کچھ بھی خبر ان کو نہ ہوتی۔ توجہ آدمی نماز میں جتنی لگانے کی کوشش کرے لگائے۔ ایک بار نماز میں مشغول تھے کہ آپ کے قریب ہی آگ بھڑک اٹھی، لیکن آپ کو احساس تک نہ ہوا حتیٰ کہ لوگوں نے آگ بجھائی۔ توجہ نماز کے اندر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، یعنی بات چیت چل رہی تھی، آقا کی اہلیہ ہیں، ام المومنین ہے، بات چیت چل رہی ہے، لیکن فرماتی ہیں کہ گفتگو کر رہے ہوتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا نا تو ہم ایسے ہو جاتے گویا آپ ہمیں نہیں پہچانتے اور ہم آپ کو نہیں پہچانتے، نماز میں اتنا لگ جاتے تھے کہ پھر آقا حضرت عائشہ کو نہیں پہچان رہے اور حضرت عائشہ آقا کو نہیں پہچان پر، دونوں اپنی نماز میں ایسے لگ جاتے تھے۔ نماز میں کھو جانا یہ نماز کا کمال ہے الحمدللہ۔ اور حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں ایسے ہوتے گویا گری ہوئی میخ یعنی کھونٹی ہیں، کھونٹی گاڑ دیتے نا جیسے، ویسے بالکل بے سدھ ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اور حضرت بعض صحابہ کرام رکوع میں اتنے پرسکون ہوتے، جب رکوع میں ہوتے صحابہ کرام تو اتنے سکون سے ہوتے کہ ان پر چڑیا بیٹھ جاتی، گویا کہ وہ پتھر ہیں اور چڑیا آ کر کے بیٹھ گئے ہیں، ایسا سکون سے ہیں، یعنی کہ بالکل ٹھوکر مار رہے ہیں، بس نہیں گئے رکوع میں اتنا سکون ہے کہ کوئی چڑیا آ کر پیٹھ میں بیٹھ گئی، یہ سمجھ کر کہ یار تو اٹھ ہی نہیں رہے، یعنی ایک سکون جو نماز میں نا وہ صحابہ کے اندر تھی۔ اور بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت لوگ نماز والی حیت پر اٹھائے جائیں گے، یعنی نماز میں جس کو جتنا اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے اسی کے مطابق ان کو حشر میں بھی اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔ یہ تو بہت قیمتی بات ہو گئی ہے نا کہ آدمی دنیا میں نماز جتنی سکون کے ساتھ پڑھتا ہے قیامت کے دن ویسا ہی سکون ان کو حاصل ہوگا۔ اب دنیا میں اگر ہڑبڑی انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں تو قیامت میں بھی ویسا ہی ہوگا، قیامت کا سکون اس کو ملے گا جو نماز سکون کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ پاک ایسی نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے جسم کے ساتھ دل کو حاضر نہ کرے۔ نماز ہونا ایک الگ چیز ہے کہ آپ نماز پڑھے آپ کی نماز ہو گئی، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس نماز کی برکت، اس کا فیض، اس کی وجہ سے آپ کی مغفرت، اس کی وجہ سے اللہ آپ کی روزی میں برکت، آپ کی چہرے میں روشنی، آپ کی جسمانی روحانی پریشانیوں کو دوری، یعنی نماز کی تو بے شمار برکتیں ہیں نا۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کام کر دیا، جو کہ دنیاوی طور پر بھی جو کاریگر وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ کاریگر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف کام کر دیا آپ کو لگے گا نہیں میرا کام ہو گیا، اور کچھ کاریگر ایسے ہوتے ہیں کام بھی کرتے ہیں اور اس کام میں وہ فنیشنگ لاتے ہیں اور وہ اس میں بہتری پیش کرتے ہیں کہ آدمی پھر دوبارہ جو ہے نا اسی کو بلاتا ہے کہ نہیں یار وہ کام بھی کرتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ تو کام ہو جانا ایک الگ چیز ہے، ایک وہ مستری بھی ہے جس نے آپ کا کام کر دیا کہ نہیں کام ہو گیا، لائٹ بند تھی چالو ہو گئی، فلاں چیز ٹوٹ گئی تھی وہ سدھر گئی، لیکن اس میں انہوں نے خوبصورتی پیش نہیں کیا تو آدمی دوبارہ اس کو یاد نہیں کرتا ہے، وہ کام بس کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی جو کام میں آپ کو خوبصورتی پیش کرتا ہے نا تو پھر آپ اس کو یاد رکھتے ہیں، پھر آپ اس کو کئی بار ٹپس بھی دیتے ہیں، اس کو بڑھا کے بھی دیتے ہیں، دوبارہ کام بھی دیتے ہیں، تو برکت حاصل ہوئی نا۔ تو ویسے ہی نماز ہے، اگر آدمی نماز کو بس نماز ادا کر لیا، نماز ہو گئی، اللہ کا ایک فرض تھا آدمی ذمے سے ادا کر لیا، لیکن اس نماز کو جتنی خوبصورتی کے ساتھ دل کی حاضری، خشوع و خضوع، اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کریں گے نا تو اس نماز ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ جو آپ نے قیامت کا بھی سنا کہ جو دنیا میں سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا قیامت کے دن بھی وہ الحمدللہ وہ ویسے سکون کے ساتھ اٹھے گا۔ حضرت سعید تنوجی جب نماز پڑھتے تو اس قدر روتے کہ رخسار یعنی گال سے داڑھی پر مسلسل آنسو گرتے رہتے۔ نماز میں خشوع یہ ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے،
جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نگاہ جو ہے آپ کی وہ جائے نماز سے باہر نہیں جائے، اس کا خیال رکھا جائے کہ جائے نماز جو ہے نا، عموماً لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے کی دیوار پہ نظر جا رہی ہے تو ان آنکھیں اٹھ رہی ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آدمی کی نگاہ جا نماز کے باہر نہ جائے اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، بالکل اپنی نظر جائے نماز پہ رکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں یا کندھوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کو دونوں کنارے لٹکے ہوں، اور انگلیاں نہ چٹکائے نماز میں، اور اس قسم کی حرکت سے باز رہے۔ اور باطینی طور پر، روحانی طور پر خشوع یہ ہے کہ جب نماز پڑھے تو اللہ پاک کی عظمت اس کے پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو۔ الحمدللہ یہ دیکھیے کہ نماز کے تعلق سے ہے نا کہ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ عاجزی اور خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا کرے اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرے، ظاہری اور باطینی طور پر توجہ سے نماز پڑھے، اعضاء پرسکون رکھے، اپنا جسم، اعضاء مطلب جسم، اپنا بدن کے ہاتھ پیر پرسکون رکھے، نگاہیں نیچی رکھے جب کھڑے رہے، اور دائیں یعنی سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے، تلاوت میں غور و فکر کرے، جب تلاوت کرے تو غور سے کرے، ڈرتے ہوئے اور خوف زدہ ہو کر تکبیر کہے، خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع سجدہ کرے، تعظیم اور توقیر کے ساتھ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اور تشہد یعنی اتحیات اس طرح پڑھے جیسے اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے، رحمت کی امید رکھتے ہوئے سلام پھیرے، اس خوف سے پلٹے یعنی واپس ہو کہ نہ جانے میری نماز قبول بھی ہوئی یا نہیں، اور رضائے الہی طلب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نماز کا ایک پورا خاکہ بیان ہو گیا کہ ایک نمازی نماز میں کس انداز سے پیش ہو اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حاتم اسم، ان سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں پورا وضو کرتا ہوں، پھر نماز کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے تمام بدن کے حصے پرسکون ہو جاتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کعبہ معظمہ کو اپنے سامنے محسوس کرتا ہوں، پل صراط کو قدموں کے نیچے جانتا ہوں، جنت کو سیدھے ہاتھ کی طرف اور جہنم کو الٹے ہاتھ کی طرف، اور ملک الموت کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں، اور اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز خیال کرتا ہوں، پھر امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ حقیقتاً تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع عاجزی کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں، بایاں پاؤں پیچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں اور دایاں پاؤں کھڑا کرتا ہوں، خوب اخلاص سے خلوص سے کام لینے کے باوجود یہی ڈر رکھتا ہوں کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوگی یا نہیں۔ یہ بھی ایک ڈر ہونا چاہیے، آدمی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، جو بھی عبادت ہے وہ کر لے، لیکن اس عبادت کے بعد ایک ڈر سینے میں ہونی چاہیے کہ نہ جانے قبول ہوئی کہ نہیں، یہ ایک ڈر ہونی چاہیے۔ آج کل یہ ڈر نہیں ہے، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم پڑھ لیے، اور ایک عموماً لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارا کام پڑھنا ہے، قبول کرنا نہیں کرنا وہ اللہ کا کام ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا، اس سوچ نے مسلمانوں کو بے خوف کر دیا ہے، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ حقیقت قبول کرنا نہیں کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن ایک مسلمان اس بات کا ڈر لگائے رکھے کہ جانے قبول ہوئی کہ نہیں، نہ جانے میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں، اس کا خوف دل میں ہونی چاہیے۔ اور جب اس کا خوف دل میں رہے گا نا تو آدمی نماز میں سدھار کی لگاتار کوشش کرے گا، اور آدمی کرے گا کہ نہیں تم تو پڑھ لو، باقی قبول کرنا نہیں کرنا اللہ کا کام ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو سدھرنے نہیں دیتا، اور نماز میں وہ بہتری لانے کی طرف آگے نہیں بڑھتا۔ جب آدمی ڈرے گا، جیسے آدمی ایگزام کا معاملہ ہوتا ہے، اگر ایگزام میں معاملہ ایسا ہو جائے کہ یار تم لکھ کے آ جاؤ، پاس کرنا نہیں کرنا اس کا معاملہ ہے، اور پاس ہونے کی کوئی ایک لگن نہ ہو تو بچہ کیا کرے گا، کیا تیاری کرے گا؟ وہ پاس ہونے کی لگن نہیں ہے، پاس ہونے کا ان کو ایک جذبہ اور جنون نہیں ہے، تو کیا پڑھے گا؟ وہ کوئی ہلکا پھلکا پڑھے گا اور ایگزام دے کے آ جائے گا۔ لیکن ایک ایسا اسٹوڈنٹ جن کو یہ تڑپ ہو کہ نہیں مجھے پاس ہونا ہے، اچھا نمبر لے کر کے آنا ہے، تو دن رات محنت کرے گا، سلیبس کمپلیٹ کرے گا، ایک ایک کوشچن کے آنسر یاد کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو تڑپ ہے نا کہ مجھے اچھا کرنا ہے۔ اب اچھا کرنے کا تب کو جب کہ بالکل پاس ہی ہونا ہے، اس کا ڈر لگا رہے۔ تو ویسے نماز کا معاملہ ہے،
نماز میں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یار تمہارا کام تو کرنا ہے، کر لو، قبول کرنا نہیں کرنا اللہ کا کام ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا، اس سوچ نے مسلمانوں کو سیکھنے کے میں کمی لا دیا ہے۔ یعنی ہمارا کیا کریں بہت سارا سیکھ کر کے، یا کیا کرنا ہے بہت سارا علم حاصل کر کے، قبول کرنے نہیں کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ یہ سوچ نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اپنی اس سوچ کو بدلیے، اور ہر نماز کے ساتھ ساتھ جتنی بھی عبادت ہے، ہر عبادت کے وقت مسلمان کو یہ سوچنی چاہیے، ایک ڈر لگی رہنی چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں۔ اللہ کرم فرمائے کہ یہ سوچ ہمارے ذہن و دماغ میں آئے۔ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں سے یہ ارشاد فرما رہے تھے، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے، پھر ظاہر و باطن کی یکسوئی یعنی بالکل دل لگی کے ساتھ 2 رکعت بھی ادا کرے نا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بہت سارا نہیں، خلوص کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ مسلمان 2 ہی رکعت پڑھ لینا، آقا فرماتے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور آدمی بے خیالی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، مسائل کی رعایت کے بنا، شریعت کے بتائے مطابق بنا آدمی کر لے تو بالکل یہ ہے کہ وہ بندہ اپنا ایک فارمیلٹی تو ادا کر رہا ہے، لیکن بشارت، جنت اور دیگر جو خوشیاں ہیں وہ بندے کو نہیں مل پاتی ہیں۔ اللہ کرم فرمائے کہ مسلمان یہ باتوں پہ توجہ دیں۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے اور وہ اچھی طرح وضو کر کے خشوع کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ نماز پڑھے اور درست طریقے سے رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اور یہ گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں رہتا۔ یعنی نماز کو آدمی دل لگی کے ساتھ ادا کرے تو الحمدللہ اتنی برکتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے اور نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے، وضو کے وقت بھی توجہ رہنا چاہیے۔ جب آپ وضو کر رہے ہیں، خاص کر ٹھنڈی کے دنوں میں، گرمی کے دنوں میں تو پانی اچھا لگتا ہے، ٹھنڈی کے دنوں میں پانی بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے، تو اب پانی جو ہے نا وہ ٹھنڈی کے دنوں میں خاص کر توجہ دیں کہ ہمیں جو ہاتھ دھونا ہے پورا دھلا کے نہیں دھلا، یہ نہیں کہ بس چالو ہو گئے نل کر کے اور نل پانی بہہ تو رہا خود پہنچ رہا ہوگا، نہیں، توجہ رہے، دھیان رہے کہ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں دھلا کے نہیں دھولا، آپ چہرہ دھو رہے ہیں کہ صحیح سے دھلا کے نہیں دھلا، پوری توجہ اس میں رہنی چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے اور نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور اس کے قیام، خشوع، رکوع، سجود یعنی پورے کرے تو اس کی نماز یعنی نماز میں خشوع و خضوع، دل لگی، تمام چیزوں کی رعایت کر کے جب نماز پڑھتا ہے نا تو اس کی نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے کہ اے نمازی، اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ وہ نماز دعا کرتی ہے اس نمازی کے لیے کہ تم نے مجھے صاف کیا، کلیئر کیا، اچھی طرح ادا کیا، اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے۔ اور جو شخص نماز کو بے وقت ادا کرے اور اس کے لیے اچھی طرح وضو نہ کرے اور نماز میں خشوع، رکوع اور سجدے پورے نہ کرے، رکوع سجدہ پورا نہیں کرنا، گیا اٹھا، یہ لوگ کیا رکوع سجدہ پوری کرتے ہوں گے، رکوع سجدہ پوری نہ کرے تو وہ نماز کالی اندھیری ہو کر نکلتی ہے۔ نماز بھی وہ روشن ہو کر، نور ہو کر نہیں، کالی اور اندھیری ہو کر نکلتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ پاک تجھے خراب کرے جس طرح تو نے مجھے خراب کیا ہے۔ نماز بد دعا بھی دیتی ہے، نماز کی بد دعا لیں گے تو آدمی کہاں سے آخرت کی بھلائی پائے گا؟ اگر نماز کی دعا لینی ہے تو نماز کو درست طریقے سے ادا کرنا پڑے گا۔ اور وہ نماز کہتی ہے یہاں تک کہ اللہ پاک جہاں چاہتا ہے وہ نماز اس جگہ پہنچ جاتی ہے، پھر وہ بوسیدہ یعنی پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جو نماز کو درست طریقے سے ادا نہیں کیا، رکوع سجدہ کو درست طریقے سے نہیں ادا کیا نا، وہ نماز کو بوسیدہ یعنی پھٹے پرانے کپڑوں میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ تمہاری نماز تمہیں مبارک ہو، اس کی تمہیں کوئی برکت نہیں ملنے والی۔ یعنی لوگ جو سمجھتے ہیں نا، پھر وہی بات میں توجہ دلاؤں کہ ہمارا کام پڑھنا ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، یہ سوچ جو ہے نا یہ بہت بیکار کر رہی قوم کو۔ نماز اطمینان و سکون سے پڑھنی چاہیے تاکہ وہ قبولیت کی منزل تک پہنچ سکے۔
حضرت سیدنا عبادہ ابن صامت سے روایت ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع سجود اور قرات کو مکمل کرے، تو وہ نماز کہتی ہے اللہ پاک تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، تو اس نماز کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اس نماز کو، اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے، اور اگر وہ نمازی اس کا رکوع اور سجود اور قرات مکمل نہ کرے، ڈھنگ سے رکوع سجدہ نہیں کرے، تو نماز کہتی ہے اللہ پاک تجھے خراب کرے جس طرح تو نے مجھے خراب کیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر اندھیری چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے رکوع سجدہ درست نہیں کیا تو اس نماز کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلتے۔ آسمان کے دروازے اس نماز کے لیے کھلتے ہیں جس میں آدمی رکوع سجدہ مکمل کرتا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد، نمازی نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے دل میں حیا اور خوف محسوس کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد دل میں حیا یعنی شرم اور خوف یعنی ڈر محسوس کرو، اور دل کو نماز میں کوتاہی کرنے کا احساس دلاؤ۔ اپنے دل کو کہو کہ یار تم نے صحیح طرح سے نماز میں میرا ساتھ نہیں دیا، اور اس بات سے ڈرتے رہیں نماز کے بعد بھی کہ کہیں تمہاری نماز قبول ہی نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی ظاہری یا باطنی یعنی چھپے گناہ کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہو اور تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دی گئی ہو۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی امید رکھو کہ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے تمہاری نماز قبول فرمائے گا۔ دونوں باتیں ہوں، اللہ کے فضل سے امید بھی ہو کہ اللہ قبول کرے گا، اور ساتھ میں ڈر بھی ہو کہ کہیں قبول نہ ہوئی تو۔ دونوں باتیں ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن وصاب رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو جس قدر اللہ پاک چاہتا ٹھہرے رہتے، نماز پڑھ کے فوراً بھگتے نہیں، نماز کے بعد رکے رہتے۔ آپ پر نماز قبول نہ ہونے کا خوف پہچان لیا جاتا تھا، نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور ان کا چہرہ بتاتا تھا کہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ان کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد گھنٹہ بھر ٹھہرے رہتے، نماز کے بعد ایک ایک گھنٹے تک ٹھہرے رہتے، نماز قبول نہ ہونے کے خوف کے سبب ایسا لگتا کہ یہ بیمار ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگ تھے یہ، نماز تو یہ لوگ اتنے اچھے سے ادا کرتے تھے کہ اس کا کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ڈر اتنی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ بیمار ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم جب بھی نماز ادا کرتے تو فرماتے کہ مجھے اس کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میری نماز میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ کاش کہ یہ جو بزرگان دین کی سوچ تھی نا، اللہ کرے کہ یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بار نماز ظہر بعد نماز ظہر مسجد میں وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز پڑھے اور ظہر کے بعد مسجد میں ہی وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص مسجد میں آ کر نیت باندھی اور جب رکوع گیا نا تو گردن اٹھائے سجدہ کو دیکھتے رہے، گردن اٹھا کر کے سجدے کی جگہ کو دیکھتے رہے۔ کئی بار لوگوں کو دیکھتے نا جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو گردن تھوڑی اٹھی رہتی ہے اور دیکھتے کہاں ہے، سجدے کی جگہ پر، رکوع کی حالت میں۔ تو جب نماز سے اعلیٰ حضرت نے دیکھ لیا کہ یہ رکوع میں بھی تھوڑا گردن اٹھا کر وہ سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہا ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا وہ بندہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے پاس بلا کر انہیں مسئلہ سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کھڑے رہیں تو نظر سجدے کی جگہ پر ہو، اور جب آپ رکوع میں رہیں نا تو پاؤں کی انگلیوں پر اپنی نظر ہونی چاہیے۔ جب آپ رکوع میں ہیں تو اپنی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ پیروں کی انگلیوں پر۔ اور جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو اس وقت سینے پر نظر ہو، اور جب آپ سجدے کی حالت میں ہو تو اپنی نگاہیں ناک پر ہو، اور جب آپ بیٹھے ہوں اتحیات کے لیے تو اپنی گود پر نظر رکھنی چاہیے۔ نیز سلام پھیرتے وقت کاتبین یعنی نیکی بدی لکھنے والے فرشتوں کو بھی ملحوظ رکھو، دھیان رکھو کہ ان کو بھی سلام کر رہے ہیں، اور اپنے کندھوں پر نظر ہونی چاہیے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ان کو ساری باتیں سمجھا دی۔ اور ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز کے بعد دہلی کی ایک مسجد میں مشغول وظیفہ تھے،
دہلی کی کسی مسجد میں آپ نے نماز پڑھا اور نماز پڑھ کے وظیفہ میں لگے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور آپ کے قریب ہی بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ جب تک وہ قیام میں رہے نا تو مسجد کی دیوار کو دیکھتے رہے، جب تک کھڑے رہے مسجد کی دیوار کو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا یوں نیت باندھے اور سامنے چہرہ ہے، چہرہ بھی اٹھا ہوا ہے اور سامنے دیوار کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور جب نماز میں کھڑے ہیں نا تو وہ بالکل چہرہ اپنے مسجد کی سامنے کی دیوار پر ہے، اور جب تک وہ قیام میں رہے ایسے ہی رہے، اور رکوع میں بھی وہ سر اٹھا کر سامنے دیواری کی طرف نظر رکھی۔ جب رکوع میں گیا تو بھی سر اٹھا کر دیوار کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو تب تک اعلیٰ حضرت کا وظیفہ بھی مکمل ہو چکا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے انہیں اپنے پاس بلا کر مسئلہ بتایا کہ نماز میں کس کس حالت میں کہاں کہاں نگاہ ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جب آپ بحالت رکوع نگاہ جو ہے نا وہ پاؤں پر ہونی چاہیے، یعنی رکوع کی حالت میں پاؤں پر ہونی چاہیے۔ اب وہ جو شخص تھا نا وہ اعلیٰ حضرت کو پہچانتا نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کہاں بریلی شریف کے، کہاں دہلی کی مسجد کی بات ہے، اور دہلی جیسے شہر میں گھومنے پھرنے والے بہت ہوتے ہیں، تو اب وہ اعلیٰ حضرت کو پہچانتا نہیں تھا۔ تو وہ جب سنا نا اعلیٰ حضرت نے ان کو کہا کہ جب آپ رکوع میں رہیں تو سر اٹھا کر سامنے نہ دیکھا کریں، تو وہ جو شخص تھا نا وہ آپے سے باہر ہو گیا، بے قابو ہوا، کہنے لگا واہ مولانا بنتے ہو، نماز میں قبلہ کی طرف منہ ہونا ضروری ہے اور تم میرا منہ قبلہ سے پھیرنا چاہتے ہو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جب نماز میں آدمی ہوتا ہے تو نماز میں چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے نا، اور آپ کہتے ہو کہ ہم جب رکوع میں رہیں تو اپنا چہرہ اپنے قبلہ کی طرف نہیں بلکہ اپنے پیروں کی طرف کریں، یعنی آپ ہمارا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھیرنا چاہتے ہو۔ اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ حضرت تھے، یہ سن کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو انہی کے مطابق، آپ سمجھ گئے کہ یہ اجڑ آدمی ہیں، آپ نے انہی کے مطابق کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ کھڑے میں رکوع میں ہر وقت اپنا چہرہ قبلہ کی طرف ہی رکھنا چاہتے ہیں تو جب آپ سجدہ کریں تو اپنی ٹھوڑی پر سجدہ کریں، یعنی ٹھوڑی پہ سجدہ کریں گے تو چہرہ یوں کعبے کی طرف رہے گا، اور اگر آپ پیشانی اور ناک پہ سجدہ کریں گے تو آپ کا چہرہ تو زمین کی طرف ہو جائے گا۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ حکمت بھرا جواب دیا نا تو وہ خاموش ہو گئے، اور ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ قبلہ روح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اول تاخیر قبلہ ہی کی طرف منہ کر کے دیوار کو دیکھا جائے، بلکہ صحیح مسئلہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، یعنی نماز میں کہاں کس وقت نظر ہونی چاہیے اس کا لحاظ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کرم فرمائے، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال نماز جو ہے نا اس کو دھیان دینی چاہیے، لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے کہ نماز کو ہم کو درست طریقے سے ادا کرنی ہے، اور برابر نماز کے بارے میں سیکھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، سیکھتے رہنے کی، کہیں پر بھی آپ اس جگہ نہ پہنچ جائیے کہ ہم کو تو سب معلوم ہے، جی ہاں سب معلوم ہے ہم کو، نماز کے بارے میں سب جانتے ہیں ہم، یہ یہاں جب آپ پہنچے نا تو وہاں سے آپ نہیں سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سیکھنے کی کوشش خاص کر نماز کے لیے، اللہ کی جو عبادت ہے اس کے لیے ہر وقت بندے کو سیکھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کرم فرمائے مولا۔ اس کے بعد جو آج کے درس کی دوسری حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قالت حزم المشرکون یوم احد ہزیمتن، حضرت عائشہ جنگ احد کا ایک واقعہ بیان کر رہی ہے کہ جب جنگ احد میں مشرکین مکمل طور پر شکست کھا گئے، ایک جنگ ہوئی تھی نا جنگ احد کے تعلق سے حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جب اس جنگ میں کفار و مشرکین مکمل طور پر شکست کھا گیا تو فصاح ابلیس، تو ابلیس نے آواز لگایا، شیطان نے آواز لگایا، اے عباد اللہ اخراکم، اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے والوں کو دیکھو، فرجعت اولاہم، تو جو لوگ آگے تھے صحابہ وہ پیچھے پلٹے، فجدلت ہیا اخراہم، تو یہ ایک دوسرے سے وہ جا کر کے گتھم گتھ ہو گئے، یعنی پھر وہ ان کو بچانے کے لیے، فنظر حذیفہ بن یمان فاذا ہوا بی، تو حضرت حذیفہ نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرے باپ پر بھی حملہ ہو رہا ہے، فقال ابی، تو انہوں نے کہا یہ میرے والد ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم، ما ان حجز، لوگ رکے نہیں، حتی قتلوا، یہاں تک کہ ان کے باپ کو بھی شہید کر دیے، فقال حذیفہ غفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، قال عروہ، حضرت عروہ کہتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم،
ما زالت فی حذیفہ منہا بقیۃ حتی لقی اللہ، حضرت حذیفہ اپنی زندگی بھر اس کے افسوس میں رہے یہاں تک کہ اللہ سے مل گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ یہ جنگ احد کا ایک واقعہ اس میں بیان ہے۔ جنگ احد دراصل جنگ بدر کا آپ نے سنا تھا پچھلے جمعہ۔ جنگ بدر میں جو کفار کی شکست ہوئی تھی نا، ہار ہوئی تھی، اس ہار کا ان کو بڑا تکلیف تھی، بہت تکلیف تھی ان کو، اور وہ بدلہ لینے کے موڈ میں تھے۔ بہت سارا مال، وہ جو بچے کچے لوگ مکہ پہنچے تھے نا، انہوں نے بہت سارا مال جمع کیا، لشکر تیار کیا کہ ہمیں بدلہ لینی ہے۔ بدلہ لینے کے لیے جب وہ اپنی لشکر تیار کر رہے تھے نا، اس وقت حضور علیہ السلام کے چاچا حضرت عباس ہجرت نہیں کیے تھے، وہ مکہ ہی میں تھے۔ انہوں نے خط بھیج کر حضور علیہ السلام کو خبر دی کہ مکہ کے کفار آپ سے بدلہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ کہ یہاں سے یہ کفار بہت ساری لشکر لے کر نکلے، اور ادھر سے آقا کریم علیہ السلام بھی تقریباً 1000 لوگوں کو لے کر کے میدان احد کی طرف آئے۔ اور پھر بیچ میں جو ہے نا وہ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ 1000 میں سے 300 لوگ جو ہے نا وہ واپس چلے گئے، تو 700 صحابہ کے ساتھ حضور علیہ السلام جو ہے نا وہ جنگ احد میں تشریف لائے تھے۔ جنگ احد میں تو ویسے کئی ساری باتیں جو یاد رکھنے قابل ہیں۔ ایک بات بڑی توجہ قابل یہ ہے کہ جب حضور لشکر لے کر مدینے سے باہر آئے تھے نا، ثنیۃ الوداع ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے، وہاں جب حضور پہنچے تو ایک بہت بڑی لشکر آ کر حضور کی لشکر سے ملی، بڑی لشکر تھی وہ، اور ہتھیاروں سے لیس تھی۔ تو آقا نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے جا کے دریافت پتہ کیا کون لوگ ہیں آ کے ہماری لشکر سے ملے، تو پتہ چلا کہ یہ یہودی لوگ ہیں جو حضور کی لشکر کی مدد کے لیے آئے تھے۔ یہودی لوگ، چونکہ مکہ جو مشرکین اور بت پرستوں کے ہاتھ میں تھا، اور یہودی جو تھے نا یہ بت پرست نہیں تھے، یہ بھی مشرکین کے دشمن ہی تھے، تو وہ یہودیوں کی لشکر جو تھی نا آقا کے ساتھ مل کر کے مکہ کے مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی۔ حضور کو خبر دی گئی کہ یہودی لوگ آئے ہیں آپ کے ساتھ دینے کے لیے۔ تو آقا کا جواب کیا تھا سنیے، آقا فرماتے ہیں ہم کافروں کے خلاف کافروں کی مدد نہیں لیں گے، ان کو واپس جانے بولو۔ یعنی اللہ پر ایسا بھروسہ تھا، فرمایا کہ ان کو واپس جانے بولو، ہم جن سے لڑنے جا رہے ہیں وہ بھی غیر اسلامی ہیں، اور جو یہ آئے ہیں یہ بھی اہل اسلام میں سے نہیں ہیں، تو ہمیں ان کی مدد انہی کے دوستوں کے خلاف نہیں چاہیے۔ آقا نے ان کو واپس کر دیا۔ بہرحال یہ کہ لڑائی شروع ہوئی، جب لڑائی شروع ہوئی نا، شروعات میں لڑائی کی ابتدا میں یہ ہوا تھا کہ الحمدللہ حال یہ ہو گیا تھا کہ مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، بری طرح بظاہر بری طرح شکست مشرکین کو ہو گئی تھی، مسلمان ان کا پیچھا کر کر کے ان کو پکڑ رہے تھے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ جب لڑائی شروع ہو رہی تھی تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ احد جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ میں ایک گھاٹی ہے جس کو عینین کہتے تھے، اس میں گھاٹیوں کا بھی نام تھا۔ اس عینین کی گھاٹی کا حال یہ تھا کہ ہو سکتا تھا، اچھا وہ عینین کی جو گھاٹی تھی نا وہ مسلمانوں کے پیچھے تھی، جو آقا کی فوج تھی اس کے پیچھے وہ گھاٹی تھی، اور وہ گھاٹی ایسی تھی کہ سامنے سے مشرکین کسی طرف سے گھوم کے آ کے اس گھاٹی کے ذریعے پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے۔ تو آقا نے کیا کیا تھا، عبداللہ ابن جبیر ایک صحابی تھے، آقا نے اس صحابی کو کہا تھا کہ تم 50 صحابہ کو لو جو اچھے تیر انداز ہو، ان کو لے کر اس گھاٹی میں کھڑے رہنا، تم آنا نہیں ادھر، یعنی وہیں کھڑے رہنا، تمہارا کام بس یہ ہوگا کہ یہیں کھڑے رہنا، تمہیں یہاں آ کے لڑنا نہیں ہے۔ تم اگر اس گھاٹی سے دیکھو کہ ہم لوگ جیت گئے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ نے مکمل فتح دے دی ہے، تب تک نہیں آنا جب تک کہ ہم نہ کہہ دیں، یعنی خود سے نہیں آنا، صرف دیکھ کے نہیں آ جانا کہ مسلمان جیت گئے تو اب آ جاؤ، نہیں، جب تک ہمارا حکم نہیں آئے کہ آنا ہے تب تک نہیں آنا۔ یہ آقا نے 50 لوگ تھے، 50 صحابہ کو عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ لے کر آقا نے وہاں کھڑا کر دیا۔ لڑائی شروع ہوئی، آپ نے سنا کہ لڑائی شروع ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ کریم نے شروعات میں زبردست فتح دی، کفار میدان چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے، اور جب یہ میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے نا تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے نا، آقا کریم علیہ السلام بھی تھے اسی میں، اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، صحابہ ان کو بالکل پکڑ پکڑ کے قیدی بنا رہے تھے۔ اب یہ جو 50 لوگ وہاں تھے نا، انہوں نے وہاں سے دیکھا تو ان کو لگا کہ اب سب کچھ تو ختم ہو گیا، مشرکین تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور حال یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ان کی مال دولت پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو 50 لوگ تھے نا، ان لوگ آپس میں بولنے لگے کہ اب آپ یہاں کیا کریں، مشرکین تو بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، چلو وہیں چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن جبیر جو صحابی تھے نا،
جو امیر تھے ان 50 کے، انہوں نے کہا نہیں نہیں جانا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے بالکل تاکید کیا تھا کہ تم کو جب تک حکم نہ ملے تب تک وہاں سے نہیں آنا. لیکن وہ کچھ صحابہ اپنا دماغ چلا لیے، انہوں نے پھر کیا کرا کہ وہ حضور کے بلاوے سے پہلے اکثر صحابہ وہاں سے آ گئے، زیادہ تر 50 میں سے اکثر لوگ وہاں سے آ گئے. اب جب وہاں سے آ گئے نا تو وہ گھاٹی جو خالی ہو گئی. ان میں جو ہے نا مکہ کے مشرکین میں کچھ ایسے چالاک لوگ تھے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ گھاٹی خالی ہے تو کچھ لوگوں کو جمع کیا انہوں نے، اور جمع کر کے اسی گھاٹی سے حملہ پیچھے سے کر دیا. اور جب پیچھے سے حملہ کیے، ادھر سے مسلمان آگے بڑھ رہے تھے اور پیچھے سے حملہ ہو گیا، اور جب پیچھے سے حملہ ہوا نا تو وہ بھی حملہ ہو گیا، اور جب مسلمان پیچھے والوں کو سنبھال رہے تھے تو جو بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ گئے. تو گویا کہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے کفار کی لشکر اور بیچ میں مسلمان، اور اس میں ایسی حالت ہوئی کہ کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا تھا کہ کون کیا ہے. یہاں تک کہ کئی مسلمان کی ہتھیار سے مسلمان بھی شہید ہوئے، جو اس میں واقعہ کا ذکر ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ میرے والد بھی مسلمان کی لشکر کے بیچ ہی پھنس گئے ہیں، اور مسلمان ہی یعنی صحابہ ہی ان کے والد کو شہید کر دیے تھے. حالات بہت عجیب و غریب قسم کے ہو گئے تھے، کوئی کسی کو خبر نہیں ہو رہی تھی کہ کہاں کون ہے. یہاں تک کہ اسی بیچ شیطان نے یہ افواہ پھیلا دیا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے. شیطان نے افواہ پھیلا دیا، چلا کر پھیلا دیا، چونکہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. عجیب و غریب استھتی تھی. آقا کے ساتھ 10-12 لوگ بس تھے، انہی کو بس پتا تھا کہ آقا ہیں. باقی جو لوگ تتر بتر ہو گئے تھے سب کو لگا کہ آقا ہے یہ نہیں. اب جب صحابہ جو تھے نا ان کی تو زندگی ہی آقا ہے، تو اب انہوں نے سنا کہ آقا ہی شہید ہو گئے ہیں، تو ان میں سے 3 طرح کے لوگ ہو گئے. مسلمانوں کی فوج کے 3 طرح کے لوگ بٹ گئے. کچھ لوگ تو میدان چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اپنا گھوڑے پہ بیٹھے، سواری پہ بیٹھے مدینہ واپس چلے گئے کہ اب کیا کرنا لڑکے جب آقا ہی نہیں. کچھ ایسے ہو گئے، اور ایک طبقہ ایسا ہو گیا مسلمانوں کی فوج کا کہ جن کو یہ لگا کہ جب آقا نہیں ہے تو اللہ تو ہے. ایک نے چلایا، ایک صحابی نے چلایا کہ اگر آقا شہید ہو گئے تو کیا ہوا، اللہ ہے جو کبھی مرے گا نہیں، ہمیں اللہ کے دین کے لیے لڑنا ہے. اور پھر وہ جو صحابہ تھے نا انہوں نے بے جگری سے لڑے، اور اس میں سے کئی شہید بھی ہوئے. اور 10-12 صحابی بس حضور کے ساتھ تھے جو حضور کو چاروں طرف سے گھیر کے حضور کو بیچ میں رکھے تھے. اب وہ جو صحابہ بے جگری سے لڑ رہے تھے نا بے خوف ہو کر، ان میں سے کسی نے حضور کو دیکھ لیا دور سے. حضور علیہ السلام اصل میں اس دن ایک سر میں ایک لباس ہوتا تھا جنگی میں کہ جو پہنتے تھے تو پورا سر چھپ جاتا تھا، صرف آنکھیں دکھتی تھی، پورا چہرہ بھی چھپ جاتا تھا. حضور اس دن وہ پہنے ہوئے تھے. اب وہ جو ایک صحابی نے دور سے حضور کو دیکھا نا پہچان لیا، صرف آنکھوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ آقا تو ہیں، ابھی آقا شہید نہیں ہوئے ہیں. تو وہ صحابی نے بلند آواز سے زور سے ایک ٹیلے پہ چڑھ کر، اونچائی پہ چڑھ کر اعلان کیا، مسلمانوں بشارت ہو، اللہ کے رسول حیات سے ہیں. جیسے یہ خبر سنے نا تمام صحابہ ان کے آس پاس جمع ہو گئے کہ کہاں ہیں، اور جب آقا کو دیکھے تو سب آقا کے پاس جمع ہوئے. پھر آقا کریم علیہ السلام تمام صحابہ کو لے کر احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. پہاڑ کے اوپر چونکہ ایک ماحول ایسا تھا کہ لڑنے کی کنڈیشن نہیں تھی، آقا نے سب کو لے کر احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. جب پہاڑ کے اوپر چڑھے تو ادھر سے مشرکین بھی پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اوپر سے وہ صحابہ پتھر بازی کر کے، پتھریں گرا کر کے ان کو اوپر چڑھنے نہیں دے رہے تھے. تو بالآخر ہوا یوں تھا کہ یہ پتھروں کی وار کی وجہ سے اوپر نہیں جا رہے تھے اور وہ مسلمان نیچے نہیں اتر رہے تھے. کافی وقت جب ایسا گزر گیا نا تو مشرکین پھر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، چلے گئے. یعنی ایک طریقے سے مسلمانوں کو ملی ہوئی جو جیت تھی نا وہ ہاتھ سے نکل گئی. پھر اگلے سال وہ لڑنے کا بول کر کے چلے گئے. بہرحال اس جنگ میں جو نا یہ سارا جنگ احد کا جو میں نے پاسا بتایا نا، اس جنگ میں جو ہار ہوئی، اس جنگ میں جو شکست ہوئی بعد میں مسلمانوں کو آقا کریم علیہ السلام لے کر کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، یعنی لڑنا ہی بند کرنا پڑا. حالات ایسے ہو گئے تھے، یعنی ہار ہی ہوئی، شکست ہوئی. اور شکست کی وجہ کیا تھی؟ وہ جو 50 صحابہ کو حضور علیہ السلام نے اس وادی میں، اس گھاٹی میں کھڑے کیے تھے اور فرماتے کہ یہیں رہنا، پلٹنا نہیں. اگر وہ 50 وہیں رہتے اور اس طرف سے جو مشرکین آتے اس کو روکتے تو اسلام کی ایک فتح بدر کے بعد جنگ احد بھی حاصل ہوتی. لیکن وہ صحابہ نے حضور کی بات پہ عمل نہیں کیا تو شکست حاصل ہوئی. اس سے علماء لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کہیں بھی کامیابی کی راز اللہ رسول کی فرما برداری میں، اللہ رسول کی بات ماننے میں ہی مسلمانوں کی عزت ہے. اگر مسلمان اللہ رسول کی بات نہیں مانے نا تو تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، کوانٹیٹی کتنی زیادہ کیوں نہیں ہو جائے، مسلمانوں کی عزت نہیں ہے. آج دیکھ ہی رہے ہیں آپ
جب 313 تھے، 1000 تھے، 1500 تھے، 1200 تھے، لیکن اللہ رسول والے تھے، الحمدللہ دنیا میں جانے پہچانے جاتے تھے۔ آج دنیا بھر میں ہیں لیکن کوئی عزت کوئی وقار نہیں ہے۔ جن کو جو چاہو، جو مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے، اسلام کے خلاف بولتا ہے، اسلام کی چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے نا، یہ اللہ رسول کے خلاف ہو گئے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد بھی اللہ رسول کے حکم پر نہیں چل رہے ہیں۔ ابھی ہر جگہ ذلت ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ مسلمانوں کی کامیابی جو ہے وہ اللہ رسول کی فرما برداری میں ہے۔ الحمدللہ اللہ کرم فرمائے۔ آخری ایک حدیث پاک سن لیں اس پر۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اکل ناسیا وہو صائم فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جو روزے کی حالت میں بھول کر کھائے پیے، روزہ دار ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ روزہ دار ہے اور بھول کر کھا لیا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزے دار ہے اور بھول کر کھائے یا پیے تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، روزہ ان کا ٹوٹا نہیں، بے شک اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ یعنی بھول کر آدمی کچھ بھی کھا لے، پیٹ بھر کے کیوں نہ کھا لے، روزے کی حالت میں بھول کر ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں تک کہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ کھا رہا ہے بھول سے، کوئی بھول سے کھا رہا ہے، کوئی روزہ دار اس کو دیکھ رہا ہے کہ یار یہ تو روزہ دار ہے کھا رہا ہے، تو دو حالت اس میں ہے۔ ایک یہ کہ جو کھا رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ روزہ کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا ہے، یعنی بھوک پیاس پریشان ہے یہ، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ پریشان ہے، کھا لے گا تو تھوڑی طاقت حاصل ہو جائے گی اور روزہ یہ مکمل کر لے گا، تو حکم یہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں نا کہ یار تم تو روزہ رکھے اور کھا رہے ہو، بتائیں نا۔ اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو تندرست ہے، نہیں کھائے گا تو بھی آسانی سے روزہ مکمل کر لے گا، اس روزے کی پریشانی چہرے پہ اتنی ظاہر نہیں ہو رہی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھا رہا ہے، تو اس کو ٹوک دیں کہ نہیں یار تم تو روزہ سے اور کھا رہے ہو۔ یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے روزے سے یہ پریشان ہو رہا ہے تو وہ کھا بھی رہا ہے نا، تو دوسرے کو چاہیے کہ نہیں روکے، کھانے دیں اس کو، چونکہ اللہ اور اس کا رسول، یہ حدیث پاک میں صاف کلیئر ہے نا کہ اس کا روزہ ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اسے کھلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ کہ اگر بھول کر کوئی کھاتا پیتا ہے تو ان کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔